بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 چیزیں آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سامنے والے کی بات غور سے سننا، کسی سوال کا جواب فوراً نہ دینا، گفتگو کے دوران مختصر اور جامع الفاظ کا انتخاب کرنا۔ انسان اعلیٰ مکان پانے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا ہے، جبکہ اس کا حقیقی مکان قبر ہے۔ انسان شہرت اور پہچان بنانے کے لیے سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں لوگ اسے میت کا لقب دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق خوشی کا صرف 10% حصہ بیرونی چیزوں، پیسہ، جائیداد، نوکری سے آتا ہے۔ باقی 90% ہمارے اندر کے ذہنی رویے، عادات اور نظریے پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر بارش کی ایک بوند آسمان سے میلوں کی دوری طے کر کے بھی آپ کے چہرے تک پہنچ سکتی ہے، تو یقین رکھیں ہر وہ چیز جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے آپ تک پہنچ کر رہے گی، پھر چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں۔ پرسکون رہنے کا راز یہی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں شکایت نہ کی جائے جنہیں ہم بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: محنت، صبر اور اللہ کی ذات پہ یقین۔ کامیابی نقل سے نہیں بلکہ کچھ نیا بنانے سے ملتی ہے۔ آئیڈیا صرف تب قیمتی ہے جب وہ مسئلہ حل کرے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے، اور ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کچھ مختلف سوچنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اسے تلاش کرو۔ شہد کو جدید سائنس نے ایک معجزاتی غذا قرار دیا ہے۔ شہد میں جراثیم کش اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بکثرت پائی جاتی ہیں، جو زخموں کو بھرنے، گلے کی سوزش کو کم کرنے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وٹامن ڈی نہ صرف یہ کہ ہڈیوں اور کیلشیم کے لیے مفید ہے، بلکہ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل، دماغ اور پٹھوں کی صحت میں بھی کردار ادا کرتا ہے، اور کئی کینسر، شوگر اور ڈپریشن کے خطرات کو کم کرنے سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس وٹامن کو ہمارا جسم خود بھی سورج کی روشنی کی مدد سے بنا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ طبی ماہرین وٹامن بی کو سپر وٹامن کہتے ہیں، کیونکہ یہ اعصاب، خون اور توانائی کے لیے لازمی ہے، اور اس کی کمی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، ورنہ چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد گرم چائے بالکل نہ پئیں، اس سے دانت کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ میٹھی چیزیں کم سے کم کھائیں، یہ خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہیں۔ چاول کھا کر فوراً سونے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ جو انسان روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتا ہے، اس کا نظام انہضام ٹھیک رہتا ہے۔ زندگی گزارنے کے کچھ اہم ترین اصول۔ یہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والا، اس لیے اپنی خوشیاں اور امیدیں کسی بھی انسان کے ساتھ مت باندھیں۔ آج جو آپ کا دوست ہے وہ کل آپ کا دشمن بن جائے گا، اس لیے اپنے خواب اور راز خود تک محدود رکھیں۔ کسی بھی انسان کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ عادت سے چھٹکارا ملنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنی ضروریات ہمیشہ دوسروں سے خفیہ رکھیں، کیونکہ ضرورت ظاہر ہونے کے بعد انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ سے مسکرا کر بات کرنے والا ہر شخص آپ سے محبت نہیں کرتا۔ مسکراہٹ کسی کام نکلوانے کا رشوت بھی ہو سکتا ہے۔
آپ کے راز وہ گولیاں ہیں جو اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ پر ضرور چلا دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رازوں کے بارے میں خاموش رہا کریں۔ دنیا میں صرف ایک ذات ایسی ہے جس پر آپ ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور وہ ہے آپ کا خالق۔ مثبت سوچنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن اور دل کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنائیں۔ آپ کو کبھی مایوسی اور افسوس نہیں ہوگا۔ ہر وہ شخص جو آپ سے کہتا ہے پیارے عزیز، آپ سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اینکرز روزانہ ہمیں پیارے سامعین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے نہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے لیے کبھی بھی سہارا تلاش نہ کریں، کیونکہ سہارا کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے مشاغل اور شوق پائے تکمیل تک پہنچائیں، چاہے وہ دوسروں کو معمولی ہی لگے۔ فراغت ذہنی بیماریوں کا گڑھ ہے۔ تھوڑے دیوانے بن کر زندگی سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ عقل مند لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ ایک دن آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ آپ اپنی سوچوں کی وجہ سے بلا وجہ زیادہ پریشان رہتے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر اس چیز کا بہترین بندوبست کر دیا ہے، اور وہ چیزیں آپ کو دیں جن کی آپ نے کبھی امید اور خواہش بھی نہ کی تھی۔ آپ دوسروں کے ساتھ ہمدرد اور مہربان ہیں تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ بدلے میں دنیا بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ جب آپ لوگوں سے تکلیف ملنے کی توقع پہلے سے رکھتے ہوں گے تو پھر ان کی طرف سے ملنے والا کوئی بھی اذیت آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرے گا۔ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہیں، یعنی ایک مجلس کی بات دوسری جگہ جا کر بیان نہیں کرنی چاہیے سوائے 3 مجلسوں کے: ایک جس میں ناحق خون بہایا جائے، دوسری جس میں بدکاری کی جائے، اور تیسری جس میں ناحق کسی کا مال لوٹا جائے۔ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو تو کھانے میں نمک کم سے کم استعمال کریں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے کمر اور جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ نظر کمزور ہے یا دھندلا نظر آنے لگے تو نہار منہ تازہ گاجر کا جوس پئیں، اس سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ حد سے زیادہ کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کے برابر ہے، کیونکہ عزت کا وزن بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ پانی میں کلونچی کا تیل شامل کر کے بال دھونے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ مستقل اور زیادہ پیاز کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں آ سکتی ہیں۔ پینے کے لیے ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کریں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روز کلونچی کے صرف 3 بیج کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ عجوا کھجور دل کے جملہ امراض میں بہت مفید ہے۔ مرد کی مردانہ طاقت میں کمی آئے تو اسے کچا پیاز کھلاؤ۔ اگر ہونٹ کالے ہوں تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ لیموں کا رس گردے کی پتھری سے بچاتا ہے۔ پودینے کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ اگر بدہضمی ہو جائے اور پیٹ میں شدید درد رہتا ہو تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کی آپ مدد کرتے ہیں شکر گزار نہیں ہوتا۔ اکثر وہی لوگ جنہیں آپ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گراتے ہیں۔ اسی لیے احسان ضرور کریں، مگر دانائی کے ساتھ۔
نرمی ایسی نہ ہو جو آپ کے سکون کی قیمت بن جائے۔ جگر، میدا اور مثانے کی گرمی کا آزمودہ ٹوٹکا۔ اگر پیشاب پیلا ہو، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں اور دل گھبراتا ہو تو سمجھ لیں جسم میں گرمی بڑھ گئی ہے۔ آلو بخارا 7 عدد، املی 5 عدد، انہیں رات کو مٹی یا شیشے کے برتن میں 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح ہاتھ سے مسل کر گٹلیاں نکالیں۔ حسب ذائقہ میٹھا ڈال کر خالی پیٹ پی لیں۔ قلم میں جس رنگ کی سیاہی ہوگی، لکھائی بھی اسی رنگ کی ہوگی۔ بالکل اسی طرح انسان کے دل میں جیسے خیالات ہوں گے، اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ بادام، چھوہارے، لونگ اور کلونجی مردانہ طاقت، جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی کمزوری کا شافی علاج ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور، آزمودہ اور قدرتی نسخہ بتا رہے ہیں جو مردانہ کمزوری، جسمانی کمزوری، جوڑوں کے درد، اعصابی کمزوری، پٹھوں کے کھچاؤ جیسے مسائل کا حل ہے۔ یہ مکمل نسخہ خالص قدرتی اجزاء پر مشتمل ہے، جن میں شامل ہیں چھوہارے، بادام، لونگ اور کلونجی۔ یہ دماغ، دل، اعصاب اور پٹھوں کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ اس میں موجود وٹامن ای، زنک اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مردوں کی قوت بڑھاتے ہیں اور جسمانی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ چھوہارے قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ ان میں فاسفورس، کیلشیم، آئرن اور وٹامنز کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے، جو نہ صرف مردانہ طاقت بڑھاتے ہیں بلکہ جسم کو توانائی اور حرارت فراہم کرتے ہیں۔ چھوہارا خصیوں کو طاقت دیتا ہے اور منی کی مقدار و معیار میں بہتری لاتا ہے۔ لونگ، یہ قدرتی گرم مزاج کی دوا ہے جو خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور جسم میں حرارت پیدا کر کے قوت مردانہ کو ابھارتی ہے۔ یہ جنسی کمزوری، سرد مزاجی اور سردی کے باعث ہونے والی پٹھوں کے درد میں مفید ہے۔ کلونجی، اسے موت کے سوا ہر مرض کی دوا کہا گیا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد، سوجن، پٹھوں کی کمزوری اور مردانہ کمزوری میں بہت مفید ہے۔ کلونجی خون کو صاف کرتی ہے، جسم میں توانائی لاتی ہے اور اعصابی طاقت بحال کرتی ہے۔ طریقہ استعمال: ان چاروں اجزاء کو برابر مقدار میں مثلاً 50-50 گرام لے کر پیس لیں اور مکس کرکے شیشی میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ یا رات سونے سے پہلے 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ کم از کم 40 دن کے استعمال سے انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ نسخہ خاص طور پر ان حضرات کے لیے بہترین ہے جو بڑھتی عمر یا غلط عادات کی وجہ سے کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس نسخے کے استعمال سے نہ صرف قوت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی طاقت، دماغی کارکردگی اور پٹھوں جوڑوں کی صحت میں بھی نمایاں فرق آتا ہے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد اگر آپ تقریباً 10 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ 1 کیلا، 2 کھجوریں، 1 گلاس دودھ، 2 چمچ جو کا دلیا، ان سب چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں اور نہار منہ استعمال کریں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور خواتین و حضرات دونوں بھرپور طاقت کا خزانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کا خوب جائزہ لیتا ہے، اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو تمہاری ظاہری باتوں کے خلاف ہو تو وہ تمہیں دنیا کی فکر میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری زندگی میں ایسا شغاف پیدا کرے گا جو تمہارا جینا تنگ و دوبھر کر کے رکھ دے گا۔ لوگوں کو اس وقت بھی عزت دیں جب وہ اس کے قابل نہ ہوں، کیونکہ عزت آپ کے کردار کا عکس ہے، ان کے کردار کا نہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو آپ کے دکھ میں آپ کا ساتھ نہ دے وہ آپ کی خوشی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حقدار نہیں ہے۔
چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی مخلص شو کروائے، جتنی مرضی ہمدردی اور لاکھ خوشی جتائے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ پلٹ کر کبھی اس کی طرف دیکھا جائے، اور جو آپ کی تکلیف اور اذیت میں آپ کا ساتھ دے، وہ اس قابل ہے کہ اسے کبھی نہ بھلایا جائے۔ چاہے وہ آپ کو کچھ دے یا نہ دے، آپ پر واجب ہے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، لوگوں کی باتوں کا حساب نہ دو، کیونکہ لوگ تب بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے جب تم صحیح ہو، اور تب بھی جب تم غلط ہو۔ لوگ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھیں گے، تمہاری مسکراہٹ کو بناوٹ کہیں گے، تمہاری کامیابی کو قسمت کا کھیل سمجھیں گے، اور تمہاری محنت کو نظر انداز کریں گے۔ مختلف نفسیاتی و ذہنی مرض میں مبتلا افراد کو بھوک یا تو لگتی نہیں، یا پھر سوچ و فکر میں ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ خوراک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ بعض مریضوں کو نیند آتی ہی نہیں، یا پریشان کن خیالات کی وجہ سے بہت دیر سے آتی ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگرچہ تھکن اور کمزوری مختلف جسمانی بیماریوں کی علامت ہے، مگر ذہنی مریض بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں اور جلدی تھک جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے علاوہ جنسی کمزوری بھی محسوس کرتے ہیں۔ مریض اپنے حلیے اور لباس کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے، چہرے پر اداسی، پریشانی، اضطراب یا وحشت ٹپکتی ہے۔ اکثر نفسیاتی بیماریاں مریض کی گفتگو سے ہی پہچان لی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، اور بہت سے لوگ مختصر جواب دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کی گفتگو بے ربط ہوتی ہے، جبکہ کچھ بیماریوں میں مریض بغیر سوچے سمجھے مسلسل بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند میں بولنا، بلا وجہ غصہ، عضلاتی تناؤ، گیس کی بیماری، سانس کی تکلیف، سر کا درد، کمر اور جوڑوں کا درد، یہ سب بھی نفسیاتی اور دماغی امراض کے علامات ہیں۔ جدید ایجادات کی وجہ سے بھی انسانی قدروں میں بڑھتا زوال، تعلقات میں کمی اور تنہائی کی کیفیت ذہنی صحت کو تیزی سے تباہ کر رہی ہے، اور ان وجوہات کی بنا پر زندگی سے خوشیاں مفقود ہو رہی ہیں۔ بڑے شہروں میں دیر سے سونے کے باعث نیند کی کمی بھی غصہ، ڈپریشن، عضلاتی تناؤ اور ان جیسے دیگر کئی عوارض کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج انسان جس تذبذب، بے چینی اور انتشار کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان باری تعالیٰ پر کمزور ہو چکا ہے۔ ذہنی و نفسیاتی صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن میں 8 گھنٹے کی نیند لازمی لیں، تاکہ دن بھر کی جسمانی و دماغی تھکاوٹ دور ہو سکے۔ کھانا آرام و سکون سے کھائیں۔ غصہ، حسد اور کینہ جیسی منفی عادات سے احتراز برتیں۔ غصے کے دوران ہمیشہ ضبط سے کام لیں، چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کریں۔ ہر بات کو اپنے ذہن پر سوار مت کریں۔ اگر کوئی ناموافق بات سنیں یا نظر آئے تو اسے بھلانے کی کوشش کریں۔ چھوٹوں سے پیار و محبت اور بڑے افراد کا ادب کریں۔ محبت پانے کی طلب رکھنے کے بجائے محبت بانٹنے والے بنیں۔ احساس کمتری کو کبھی خود پر غالب نہ آنے دیں۔ عبادت الہی کے ساتھ ساتھ مراقبہ یعنی خاموشی و یکسوئی سے ارتکاز اور ورزش کی عادت اپنائیں، جو ذہنی و جسمانی صحت کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ پر امید اور مثبت انداز سوچ اختیار کریں۔ وہم اور نا امیدی کی کیفیت انسانی دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔